الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ احباب کے سامنے میں نے سلمان فارسی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا ذکر کرنا ہے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اصحابی النجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی کی بھی پیروی کرو گے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یعنی کہ ہمیں راستہ بتا دیا، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو کسی ایک کی بھی پیروی کر لیں۔ آئیں جی اب حصول برکت کے لیے سلمان فارسی علیہ السلام کا احوال پڑھتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر سب سے زیادہ تھی، 350 سال ان کی عمر تھی، اور آپ بادشاہ کے بیٹے تھے، آگ کو پوجا کرتے تھے آپ کے باپ دادا، اور بہت بڑی دور تک آگ پھیلی ہوئی تھی جس کی عبادت کیا کرتے تھے آپ کے باپ اور دادا، اور آپ بھی آپ کو یہ برا لگتا تھا، آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور لوگ ظاہر ہے بادشاہ تھے تو لوگ دور دراز سے اس آگ کو پوجنے کے لیے آتے تھے، امیر اور رئیس وڈیرے لوگ، مگر آپ کو یہ آگ کی پوجا اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو آپ جب جاتے تھے نا اپنے باغ میں تو راستے میں گرجا پڑتا تھا، اور آپ کو گرجے میں پادری کی باتیں اچھی لگتی تھی، آپ اٹھنے بیٹھنے لگے راستے میں جب جاتے باغ میں، تو آپ وہاں پر آ کر کچھ دیر قیام کرتے اور پادری کی باتیں سنتے، وہ اللہ اللہ کرتا تو آپ کو اچھی لگتی۔ عشق اور مشق چھپ نہیں سکتا، آپ کے باپ کو دادا کو پتہ چلا تو بہت مارا پیٹا سختی کی، باز نہیں آئے۔ عشق اور مشق چھپ نہیں سکتا، جی ہاں، جب عشق ہو گیا تو پھر چھپ نہیں سکا، پھر ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں بہت کوشش کے بعد وہاں سے بھاگا، جب وہاں پہ کہتے عاشق ہر کوئی آ کے عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا عاشق پیندا پر کے۔ جب عشق ہو جاتا ہے، فرماتے مجھے دین سے عشق ہو گیا تھا۔ پھر میں وہاں سے بھاگا اور آ کر گرجے میں پادری کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ مجھے چھپا لیں، کیونکہ بادشاہ مجھے پکڑ نہ لے۔ چھپ چھپ کے ان کی خدمت کرتا، ان سے اللہ اللہ سنتا۔ اب بہت ساری زندگی میں نے وہاں گزاری، خدمت کرتا رہتا، ان کے پانی لا کر دیتا، صفائی کرتا۔ لوگوں دیکھو بادشاہ کا بیٹا تھا، عشق لگا سی مینوں کھیڈا کھیڈ دینوں، پھر کھیڈا بھول دیاں مینوں بھول گئیاں۔ فرماتے میں تو بھول گیا کہ اتنا عیش و آرام میں رہتا تھا۔ پھر پادری کی خدمت کرتا، اس کی بڑی نوکری کرتا۔ اب اس کا آخری وقت آ گیا تو اس نے کہا تو انہوں نے میری بڑی عزت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا حضور اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا، تو جب میں مر جاؤں تو میری تدفین کرنا، اور اس کے بعد تم غموریہ چلے جانا، وہاں ایک پادری ہے جو صحیح عالم دین ہے، اس کی پاس تو جانا، تجھے کوئی خیر کی بات بتائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ انتقال کر گیا، میں نے اس کی تدفین کی اور میں غموریہ کی طرف چل پڑا، کیونکہ مجھے اس پادری نے کہا تھا کہ روئے زمین میں اس کے جیسا عالم نہیں ہے۔ پھر میں جا کے اس کی خدمت کرتا رہا، وہاں اس سے اللہ اللہ سیکھتا رہا، وہاں بھی میں نے بہت سال گزارے۔ وہ بھی بوڑھا تھا، اب اس کا بھی وقت قریب آ گیا، تو اس سے مجھے کہا کہ اب روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جہاں میں تجھے بھیجوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے ایسا کچھ دوں تاکہ تجھے یاد رکھے۔ میں کہا حضور ہاں جی مجھے ایسا ہی کچھ دیں، تو کہا تو چلا جا مدینہ منورہ، یہ صرف چلا جا۔ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں گے۔ تو میں نے کہا حضور میں پہچانوں گا کیسے؟ ہر انسان کہے گا، دعویٰ کرے گا، کچھ مجھے نشانیاں بتا دیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتانے چاہتی ہوں، ہر نبی کے ہاتھ پر مہر نبوت تھی،
ہاتھ کو دیکھتا تو لوگ مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا، مگر اس پادری نے کہا کہ ان کی نشانیاں ہاتھ پہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا حضور پھر کیسے پہچانوں گا، یہ تو بہت زیادہ مشکل کام ہو گیا۔ کہا 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، وہ صدقہ نہیں لیں گے، وہ صدقہ نہیں لیں گے۔ دوسری نشانی وہ تحفے قبول کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ اور تیسری نشانی مہر نبوت ان کی دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ فرمایا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ پادری بھی فوت ہو گیا۔ اس کی میں نے تدفین کی، ضروری اس کے جو کام نپٹائے تھے جس نے مجھے کہا تھا ان کو میں نے نپٹایا۔ اور پھر میں قافلے کے انتظار میں تھا کہ لوگوں پھر میرا نصیب دیکھو۔ قافلے والوں نے تو مجھے غلام بنا لیا، مجھے پکڑا اور غلام بنا دیا اور ساتھ لے کر چلے گئے، اور پھر میرا بازار میں سودا لگا، پھر مجھے بیچ دیا۔ پھر میرا نصیب دیکھو کہ مجھے ایک یہودی نے خریدا اور مجھے پھر مدینہ منورہ لے آیا، کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی ان کے در کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہ پہلے عرش پہ تھا، پھر فرش پہ آ گیا، پھر کہاں کہاں میں مجھے عشق لے آیا۔ فرمایا کہ پھر میں خوش تھا کہ مجھے مدینہ منورہ کے بازار میں لا کر بیچ دیا، مجھے غلامی بھی قبول تھی۔ فرماتے کہ اس کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، جس کی میں رکھوالی کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، پھر گھر کے سودے سلف لاتا تھا۔ سارا دن میں نوکری کرتا، شام کو اونچے ٹیلے پر جا کر بیٹھ جاتا کہ کہیں سے مجھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آ جائے، کہیں سے مجھے ان کا پتہ چل جائے۔ فرماتے کافی عرصہ اسی طرح گزرا، میں انتظار کرتا تھا۔ لگا جدوں بازار ازلدا لوکی چوراں وانگ سدھائے، لگا جدوں بازار ازلدا لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لٹ لی حسن جوانی تے کسی نے ہاسے گل وچ پائے، کسی نے پہنیا فقر دا چوغا کوئی میر فقیر بن آئے، آزم ویکھ جہالت ساڈی اسا عشق خرید لے آئے، آزم ویکھ جہالت ساڈی اسا عشق خرید لے آئے۔ فرمایا دیکھو میں نے کچھ بھی نہیں خریدا، بادشاہ کا گھر جا عیش و عشرت چھوڑی، میں نے تمام اپنے تمام عیش و آرام چھوڑا اور میں کہاں آ کر بیٹھ گیا۔ اور فرمایا پھر میرا نصیب دیکھو، ایک دن کھجوریں توڑتے توڑتے کہ میں نے بازار سے آواز سنی، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ پھر میرے اندر کشش پیدا ہوئی اور میں نے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، پھر میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ لگائی۔ میرے مالک نے پیچھے سے پکڑا، سمجھا کہ غلام بھاگ رہا ہے، تو میں نے کہا آقا مجھے چھوڑ دے، غلام میں تیرا ہوں، یہ جسم تیری نوکری کرے گا مگر میرا دل کسی اور کا ہے۔ میں کہا مجھے جانے دے، میں ضرور ابھی آتا ہوں، کیونکہ وہ میرا اعتبار کرتے تھے، کیونکہ کافی عرصہ میں نوکری ایمانداری سے کرتا تھا۔ پھر میں نے تھوڑی سی کھجوریں لی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا۔ مجمع میں آپ کا چہرہ دیکھ کر تو میرا دل باغ باغ ہوا، مگر میں نے ابھی جانچ کرنی تھی، میں نے نشانیاں دیکھنی تھی، اور میں جا کر آپ کے سامنے کھڑا اور میں نے کہا حضور یہ میں صدقہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں کھاتے۔ ایک نشانی پوری ہو گئی، میں دل میں خوش ہوا کہ میں کامیاب ہو گیا، ابھی تو 2 نشانیاں لوگوں باقی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی کھجوریں لی اور پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا، کہا حضور یہ میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، تحفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے قبول فرمائی اور آپ نے خود بھی کھائی، اپنے پاس بیٹھنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی کھلائی۔ اب میں تیسری نشانی کے طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے میں تیسری نشانی بھی دیکھ سکوں۔ فرماتے پھر میرا نصیب دیکھو کہ ایک بار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باغ میں آ گئے، میں حضور سید عالم کے پاس گیا اور میں قریب ہوا، میں پیچھے پیچھے چلتا تھا تاکہ میں آپ کی مہر نبوت دیکھ لوں، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر چادر ڈال کے رکھتے تھے۔ آپ نے چادر مبارک اٹھائی
اور میری طرف رخ کر کے کہا دیکھ لے جو دیکھنا چاہتا ہے، اور اپنی کمر سے کپڑا بھی اٹھا دیا اور میں پیچھے کی جانب دیکھا اور میں نے کبوتری کے انڈوں کے برابر مہر نبوت کو دیکھا، اور یوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور میں خوب تڑپا اور رویا۔ اور پھر اس کے بعد سمجھ تو آ رہی ہے آپ احباب کو، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس کے بعد جب مجھے موقع ملتا میں آپ کی خدمت میں آتا، جہاں سید عالم بیٹھتے وہاں میں اپنی داڑھی سے صفائی کرتا اور آپ سے محبت کرتا، آپ سے مجھے عشق ہو گیا تھا، اور میں آپ کو دیکھتا اور میں آپ کو دیکھتا چلا جاتا، اور میں کوشش کرتا جلدی جلدی اپنا کام نپٹاتا، اور کیونکہ مجھے بے چینی لگتی کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں، کیونکہ آپ بہت خوبصورت تھے اور میرا اصل مقصد بھی آپ کی خدمت کرنا تھا۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، سلمان فارسی فرماتے کہ آپ کو اللہ نے خوبصورت بھی بہت بنایا تھا، آپ کے چہرے کو ہی دیکھتا رہتا۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرمائے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھائے، جے او نکلے سیر چمن نوں سارا گلشن شیش نوائے، تے دھرتی لف لف جاوے جے او ہتھ پھلاں تے رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے جویں سونا کجل سہاوے، اکھ کھولے تے انج پیا لگدا جویں مے خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندا جدی چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، متا بے ادبی نہ ہو جاوے، توبہ توبہ حسن سجندا جدی چال نہ چلی جاوے، علم خدا نے اننا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے، دی اعزاز نظر نوں اس دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا جو آوے وک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ فرماتے مجھے تو کدھر کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، اور میں کوشش کرتا وہیں بیٹھا رہتا، ہاتھوں کے ساتھ صفائی کرتا، داڑھی سے بیٹھنے کی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کی صفائی کرتا۔ آپ نے میری محبت اور عقیدت دیکھی اور فرمایا اے سلیمان اپنے مالک سے کہے کہ تجھے بیچ دے، تجھے آزاد کر دے۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا میں خریدوں گا، جو بھی تیرے پیسے لے گا میں دوں گا۔ تو آپ فرماتے میں بڑا خوش ہوا اور میں نے دوڑ لگا لی اور میں بھاگا یہودی کے پاس گیا اور کہا مجھے بیچ دے۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ حیران ہو گیا، کہا تم تو کوجی ہو، بوڑھے ہو، کون تجھے خریدے گا؟ میں نے کہا میرے مصطفیٰ کریم خریدیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پریشان ہو گیا کہ اگر یہ چلا گیا تو میرے باغ اور گھر کے کام کون کرے گا، کیونکہ اس کے جیسا ایماندار کوئی غلام نہیں تھا۔ جب میری اس نے ضد دیکھی تو وہ 2-3 یہودی بیٹھے ہوئے تھے اس کے باغ، ان کے قریب چلا گیا، مشورہ کیا ان سے، تو انہوں نے کہا اتنی قیمت مانگ لو کو کوئی دے نہ سکے، اور جن کی یہ باتیں کرتے ہیں نا وہ تو بالکل بھی توبہ نعوذ باللہ نہ دے سکیں گے۔ اب بہت سوچ سمجھ کے یہودی نے کہا کہ اچھا 3 باتیں ہیں، اگر 3 شرطیں تیری قیمت پوری ہو جائے گی تو آزاد ہے۔ تو میں نے کہا حضور بتائیں۔ اس یہودی نے کہا 1 پاؤ سونا، جی ہاں، تولہ 2 تولہ نہیں، 1 پاؤ سونا اس بوڑھے خریدنا ہے غلام کو، 2 کلو چاندی، اور 1 کھجوروں کا باغ جب وہ تیار ہو جائے، پھل لگنے لگ جائے، پھل پک کر تیار ہو جائے، 200 باغ، اور ایک اور روایت میں نے پڑھا کہ 400 باغ تیار ہو جائیں اور وہ پھل لگ جائیں، جب تو آزاد ہے۔ یہ سن کر سلمان فارسی پریشان ہو گئے، اور یہودی دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا کہ درخت تیار ہونے میں تو 15-16 سال لگتے ہیں، اور یہ جو کبھی نہ دے سکیں گے جتنا میں نے مانگ لیا، یوں سلیمان میرے پاس ہی آئے گا۔
اور جن کی یہ باتیں کرتا ہے توبہ نوز باللہ، ان کے گھر میں تو اکثر اوقات چولہا ہی نہیں جلتا، دری پر بیٹھتے ہیں، معمولی سے کپڑے پہنتے، وہ تو کبھی نہ دے سکیں گے۔ اب پریشان سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور سے 3 شرطیں رکھ دی۔ جب بتایا تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے؟ تو میں حیران ہوا، مصطفیٰ کریم کی طرف دیکھا کہ یا رسول اللہ، جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے سینہ ٹھردا ہے، ربا تیری ساری خدائی وچ اکو ہی تے شہر مدینہ ہے۔ میری دیکھا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے کہا مصطفیٰ کریم مانگ بڑا کچھ لیا آپ نے۔ فرمایا آج کیا ہے؟ میں نے کہا ہفتہ۔ فرمایا اگلے ہفتے تو آزاد ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ اب 2 دن گزرے تو میں مدنی کریم کے پاس آ گیا، کہا حضور 2 راتیں 2 دن گزر گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے لیے احسان کرے گا۔ ابھی میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ایک شخص ایک انڈا لے کر آ گیا اور کہا حضور یہ ہدیہ قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہا سلیمان ادھر آؤ۔ سلمان فارسی فرماتے میں دوڑتا ہوا گیا اور میں اپنی چادر لاؤ۔ آپ نے میں نے چادر قریب کی، آپ نے اس میں انڈا باندھا اور کہا خود نہ کھولنا، یہودی سے کھلوانا۔ پھر گرہ باندھی، پھر کہا جا تو چلا جا۔ میں نے اس چادر کو پیچھے کندھے پہ ڈالا، گرہ لگا کر پیچھے کندھے پہ ڈالا جیسے ہمارے دیہاتی لوگ ڈال کے چلتے ہیں، اور میں یہودی کے گھر کی طرف بھاگے ہوئے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے خوشی بڑی تھی آزاد ہونے کی، مدنی کریم کی خدمت میں آنے کی۔ اور جا کر میں یہودی کے پاس چلا گیا، کہا یہ لو۔ میں نے وہ بندھا ہوا انڈا ان کی طرف کیا تو اس نے کہا کیا کھول کر دکھا؟ میں نے کہا نہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا خود کھولو۔ اب یہودی نے کھولا تو وہ حیران رہ گیا، پاؤ سونا تھا، وہ انڈے کا پاؤ سونا بن گیا۔ لوگوں نے پتہ نہیں دین کہاں پڑھ کر دیکھا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھ لیا۔ آئیں دیکھیں، ایک صحابی کی بات بتا رہی ہوں، میرے مدنی کریم نے تو فرمایا میرے تمام صحابہ ستارے ہیں، آئیں دیکھیں ان کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے کیا کیا کچھ کر دیا۔ اب وہ دل میں سوچنے لگا کہ میں نے تو پاؤں مانگا، 2 کلو مانگ لیتا وہ بھی آج آ جاتا۔ پھر اس نے کہا چلو اچھا، ابھی تو سلمان میرے پاس ہے، ابھی نہیں کہیں جاتا، ابھی تو 2 شرطیں باقی ہیں۔ اب سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ پھر 2 دن گزرے، پھر میں میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضور 4 دن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وہ سامنے ٹیلے سے ریت بھر کر لاؤ۔ حضور کتنی؟ فرمایا 2 کلو ریت اپنی چادر میں بھر کر لاؤ۔ میں آیا، میرے مدنی کریم نے نبوت والا ہاتھ رکھا اور کچھ پڑا اور اس پر پھونک ماری۔ لوگ کہتے پھونک سے کیا کچھ نہیں ہوتا، آئیں دیکھیں کیا کچھ نہیں بنتا۔ فرمایا اس پر پھونک ماری، نبوت والا ہاتھ رکھا، دعا کی اور اس کو باندھا اور کہا جا، اللہ رب العزت اس ریت کو چاندی بنا لے دے گا۔ تو میں نے کہا حضور یہ ریت چاندی کیسے بنے گی؟ فرمایا تیرے لیے تو یہ پہاڑ ہیں، ان کو میں سونے کے بنا سکتا ہوں، یہ تو ریت ہے۔ جا تو یہودی کے پاس جا، اس سے کہے کھول کر دیکھ لے۔ اب میں پھر دوڑا ہوا یہودی کے پاس گیا اور جا کر اس یہودی نے کھول کر دیکھی تو پوری 2 کلو چاندی تھی، اور وہ حیران تھا اور میں خوشی سے بڑا نہال ہوا تھا، میرے پاؤں زمین پہ نہ ٹکتے تھے، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مگر پھر باغ کا خیال آ جاتا کہ وہ تو 15-16 سال میں تیار ہوگا، ابھی تو میں اور یہودی کے پاس ہی رہوں گا۔ اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا کہ 8ویں دن تو آزاد ہے، 2 دن رہ گئے تھے۔ اب یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے، بہت غور کرنا ہے۔ فرمایا جس صرف 1 رات 2 دن رہ گئے، پھر میں مدنی کریم کے پاس گیا، یا رسول اللہ صرف 2 راتیں 2 دن رہ گئے۔ آپ نے فرمایا فلاں علاقے میں چلا جا، وہ میرا باغ ہے، میری زمین پڑی ہے، اس میں تو جا کے 400 گڑھے کر لے، وہاں تیرا باغ لگے گا۔ فرماتے 1 دن اور رات کی مشقت سے میں نے سارا دن اور رات کی میں نے 200 یا 400 گڑھے کھود لیے، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، حضور میں نے گڑھے کھود کے تیار کر لیے۔ فرمایا اب تو جا گٹھلیاں لا، کیونکہ یہودی نے کہا تھا بیج وہ لگانے جو میں دوں گا۔
میرے والا بیج لگانا ہے۔ کہا جا اس یہودی سے بیج لے کر آ، کہا کھجور کی گٹھلیاں دے تاکہ تیرا باغ تیار ہو۔ پھر میں گیا تو یہودی نے بیج دینے سے، کھجور کی گٹھلیاں دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ تو ہم جانوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلا جا، جو تجھے گٹھلی ملے ان گلیوں سے تو چن لے۔ آپ فرماتے میں کیا، چھوٹی بڑی، کوئی موٹی، کوئی لمبی، کوئی آدھی، کوئی جلی ہوئی، کوئی کٹی ہوئی، مختلف سائز کی مجھے، ٹوٹی پھوٹی، کوئی پوری ثابت۔ میں نے 200 کھجوریں جمع کر لی اور آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر دکھائی، یا رسول اللہ کوئی موٹی ہے، کوئی آدھی ہے، کوئی جلی ہوئی ہے، کوئی کٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تو بیج تو پورے کر لایا؟ میں نے کہا آپ نے کہا اب اعلان کر دو۔ اب اعلان ہو گیا، یہودیوں کو بھی ٹولے آ گئے، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی بھی آ گئے۔ مسلمان خوش تھے کہ جو آپ کہیں گے وہ بات ہو جائے گی، اور یہودی بھی پریشان تھے کہ آج کیا ہونے والا۔ اب میلہ سا لگ گیا، چاروں طرف اس باغ کے لوگ کھڑے ہو گئے، چاروں طرف جو زمین تھی وہاں پہ لوگ آ کر جمع ہو گئے، کیا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا علی کو بھی بلا لو، اور سلیمان میں بیج لگاؤں گا، علی تو میرے پیچھے رہنا، تو سوراخ کو بند کرنا ہے، سلیمان تو اس کو پانی دیتے رہنا۔ اب قافلہ چلا، آپ بیج لگا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا اس کو بند کر رہے ہیں اور پانی لگایا جا رہا ہے۔ مشرکین حیران ہیں کہ پودا تیار نہیں ہوتا رات رات میں، مصطفیٰ کریم نے تو باغ کا کہہ دیا اس میں شاخ نہیں نکلتی، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اب وہ یہودی بھی کھڑا ہے، اس کے سردار بھی کھڑے ہیں، وڈیرے بھی کھڑے ہیں، ساری دنیا کھڑی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی رات کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ جب پانی بھی دے دیا، بیج لگ گیا، سوراخ بند ہو گئے، اب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان جا کر تو آرام کر، تو سو جا، اللہ رب العزت صبح سویرے تیرا باغ تیار کر دے گا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں ہم گھر کو لوٹائے، مدنی کریم اپنے حجر انور میں چلے گئے۔ اب یہودی جو تھا اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے کہ میرے سلیمان میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے، پھر اس کی عزت کی بات بھی آ گئی۔ اس نے پھر مشورہ کیا لوگوں سے اور کہا میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ایسے کرو تم گٹھلیاں نکال لو۔ دل میں چور تھا نا، ان کو پتہ تھا نا کہ جو انہوں نے بات کہہ دی وہ ہو کر رہے گی، تبھی تو ساری رات یہودی سو نہ سکا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بیج گٹھلیاں نکال لے، کیونکہ گٹھلی کے بغیر تو کھجور نہیں نہ لگتی، مگر وہ میرے مصطفیٰ کی طاقت سے ناواقف تھا۔ اب وہ یوں شرط ہار جائیں گے، اور وہ رات کو گیا، اس نے گٹھلیاں نکالیں، گڑھے کھودے، کچھ گٹھلیاں ملی کچھ نہیں ملی۔ اب وہ خوش تھا کہ پورا تو نہیں تیار ہوں گے۔ اب جب صبح فجر کی اذان ہوئی، سب نماز پڑھنے آئے، سلیمان فارسی فرماتے میں تو ساری رات سویا ہی نہیں، میں تو ساری رات سوچتا رہا، کبھی آنکھوں سے آنسو جا رہی تھی، کبھی دل میں خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھی، کبھی سوچتا تھا مصطفیٰ کریم کی باتوں پر تو مجھے بہت اعتبار تھا، تبھی تو اتنا کچھ میں پوری زندگی میں نے لٹا دی تھی۔ فرماتے ہیں جب دن چڑھ گیا، نماز پڑھی، تھوڑا سا سویرا ہوا، میں دور بیٹھا میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے نظر رحمت کی اور میری طرف دیکھ کر مجھ سے سلیمان اپنا باغ نہیں دیکھ کر آئے؟ میں خوشی سے نہال گیا، فرمایا جا پہلے اپنا باغ دیکھ کر آ۔ فرماتے میں بھاگا ہوا گیا، اور میں جا کر لوگوں تو میں کیا بتاؤں، میں حیران رہ گیا کہ باغ بالکل تیار تھا، ہوا سے درخت جھوم رہے تھے، پتے بھی ایک دوسرے سے جیسے گلے مل رہے ہوں، پھل پک کر بالکل تیار ہو گئے تھے، چڑیا بھی ان پہ چہچہا رہی تھی، وہاں تو ایک رونق برپا تھی۔ میں دوڑتے ہوئے آیا کہ یا رسول اللہ وہ تو باغ تیار ہو گیا۔ فرمایا مجھے نہ بتا، یہودی کو جا کر دکھا دے۔ اب یہودی بھی آ گیا، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گیا، سارا مجمع جو تھا وہ بھی دیکھنے کے لیے آ گیا کہ راتوں رات کیا ہوا، یہاں کیا ہوا۔ اللہ رب العزت نے وہاں درختوں کی باغ تیار کر دیا، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو گن لے، پورا 400 درخت ہے۔ اور اس نے کہا کہ پہلے پھل کھا کر دیکھو۔ اس نے پھل، جو بھی درخت کا پھل اتارتا وہ الگ ذائقہ، کسی کا الگ ذائقہ، اور کچھ کھائے
تو اس میں کہا کہ اس میں گٹھلی نہیں ہے، درخت تو پورے ہیں. آپ نے فرمایا درختوں کی گنتی کر، گٹھلی کو چھوڑ. کہا درخت تو پورے 400 ہیں مگر حضور اس میں گٹھلی نہیں ہے. گٹھلی کدھر ہے؟ فرمایا وہ تو رات کو نکال کے لے نہیں گیا تھا، وہ تو رات کو نکال کر لے گیا تھا، گٹھلی تو ہے نہیں نا. آج ہم دیکھتے ہیں کتنی کھجوریں میں کسی کھجور میں آدھی گٹھلی ہوتی ہے. سمجھ تو آ رہی ہے آپ باپ کو؟ دل مجھے لگتا ہے ضرور نور سے بھر رہا ہوگا. کسی میں آدھی کھجور کی گٹھلی ہے، کسی میں پتلی ہے، کسی میں لمبی ہے، کسی میں جلی ہوئی ہے، کسی میں کٹی ہوئی ہے، اور کسی میں ہے ہی نہیں. اب مدنی کریم نے فرمایا وہ تو رات کو اٹھا کر لے گیا تھا. وہ شرمندہ ہوا اور پھر چلا گیا. گنتی پوری کی تو پورے تھے، وہ چلا گیا. جو آپ کے سردار اس کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ وہ بھی شرمندہ اور وہ بھی چلے گئے. آپ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے. اب دوپہر کا وقت ہوا، آپ نے مولا علی شیر خدا کو بلایا، اے علی جاؤ عزت کے ساتھ میرے سلمان فارسی کو لے کر آؤ. جاؤ یہودی کے پاس جاؤ اور عزت کے ساتھ میرے سلمان فارسی کو میرے پاس لے کر آؤ. مولا علی شیر خدا یہودی کے گھر گئے تو وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا میں سلیمان کو لینے آیا ہوں، سلیمان کو آزاد کر دے، تیری تینوں شرطیں پوری ہوگی، سلیمان اب ہمارا ہے. کہہ رہے سلیمان فارسی کو بعد میں لے کر جانا، یہ سونا بھی لے لے، یہ چاندی بھی لے لے، یہ سارے باغ بھی لے لے، سلیمان فارسی کو بھی لے جا، مجھے بھی ساتھ لے چل، مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے چل. آج میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں. آج میری بہنوں سلیمان فارسی کا باغ مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور سب سے الگ اور اچھا ذائقہ ہے ان درختوں کے پھلوں کا، ان کھجوروں کا سب سے منفرد ذائقہ ہے. ہر قسم کی کھجوریں ہیں. میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیمان فارسی سے محبت کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے سلیمان فارسی میرے اہل بیت سے ہے، آیا فارس سے تھا، اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، ان کو اہل بیت میں شامل کر لیا. تو مجھے کہنا چاہیے نا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب میاں کھنڈ آکھاں. تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب یا کھنڈ آکھاں. ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایا کرتے. جی ہاں، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور آپ نے کبھی بھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا. کبھی بھی اپنے، جب پیدا ہوئے تب بھی امتی، جب دنیا سے گئے تب بھی امتی. فرمایا حشر میں بھی اپنی امتیوں کو حوض کوثر پر میں پانی پلاتا ہوں گا، میزان پل پر عملوں کو پورا کرتا ہوں گا، ہر جگہ پر. جن کے لب پر رہا امتی امتی، جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کہیں. جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی. وہ کہیں امتی تو بھی تو کہہ یا نبی، وہ کہے امتی تو بھی تو کہے یا نبی، حاضر ہوں میں تیری چاکری کے لیے. جی ہاں، ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان صحاب کے راستے پر اللہ رب العزت ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے جیسا ایمان اور جذبہ عطا فرما دے، آمین اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.